پوچھا پرویز علی نواب شاہ سے کہ ان کا دوست ہے جو لڑکا ہے لڑکی بن کر لوگوں سے ایزی لوڈ لیتا ہے، پیسے مانگتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے لڑکا بنایا اور لڑکی بن جاتا ہے، یہ جائز کہاں ہو گیا؟ یہ ناجائز ہے۔ اللہ کی تخلیق کو بگاڑتا ہے کہ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا، مرد بنایا اور قوام بنایا، اور یہ لڑکی بنتا ہے، کمزور بنتا ہے۔ اللہ کی تخلیق کو بگاڑتا ہے کہ کتنا بری عادت ہے کہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے کہ اللہ بنائے لڑکا اور یہ لڑکی بن جائے۔ پھر لوگوں سے مال ہتھیانا، یہ ایسے جیسے چوری کرنا، یہ ایسے جیسے ڈاکہ، اور کہ اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، دل دماغ دیا اور تم محتاج ہو کر ڈاکہ اور چوری کر رہے ہو، کہ لوگوں کی جیب سے مال بٹورتے ہو، پھر لوگوں سے ایزی لوڈ۔ یہ ڈاکہ بھی ہے اور ایک قسم کا بھکاری پن بھی ہے، چور فقیر بن کر لوگوں سے مال بٹورنا بھی ہے۔ تو یہ سارے عمل اللہ کو پسند نہیں، محبوب نہیں ہے۔ ایسے شخص وقتی طور پر مال بنا لے گا، لڑکی بن کر لوگوں سے پیسے لے لے گا، ایزی لوڈ لے لے گا، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ اس کو مصیبت میں گرفتار کریں گے۔ یہ کسی نہ کسی ٹینشن میں مستقل رہے گا، سکون نہیں ملے گا اور بڑی مصیبت کا بھی شکار ہوگا، اللہ نہ کرے۔ لیکن اگر توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اور کس کس سے معافی مانگے گا؟ کتنے لوگوں سے ایزی لوڈ لیا ہوگا، کتنے لوگوں کی جیبیں کاٹی ہوگی، کتنے لوگوں کے آگے بھکاری بنا ہوگا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، اور جن جن کو لوٹا ان کو بھی بتا دیا تو پیسے واپس کر دے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، یا ان سے معافی مانگ لے اور اللہ سے بھی توبہ کر لے تو یقین اللہ معاف کر دیں گے۔ پھر پرویز علی صاحب کہتے ہیں ان کو کسی نے شاید کہہ دیا ہے کہ کوئی شخص واش روم سے نکلے تو اس کے لیے کلی کرنا لازم ہے۔ یاد رکھیے، واش روم سے نکلے تو کلی کرنا کوئی لازم نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، یہ ادب اور صفائی کے اعتبار سے یہ ہے کہ واش روم سے کوئی نکلے تو ہاتھ صاف کرے، صابن سے صاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے کہ مٹی سے، اس وقت صابن مٹی تھا، مٹی سے ہاتھ دھوتے تھے، یہ ثابت ہے۔ تو آج کل کا صابن ہے، صابن استعمال کرنا چاہیے، لیکن لوگ اس کا استعمال بہت کم کرتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کہ صفائی نصف ایمان، صفائی ایمان کا حصہ، شریعت کا حصہ، اللہ کے رسول کو پسند، مسلمانوں کا معیار تھا، مسلمانوں کا یہ ایک قسم کا وتیرہ تھا اور خاصہ تھا مسلمانوں کا۔ لیکن آج اگر کوئی زیادہ صفائی رکھتا ہے کہتے ہیں یہ انگریز بن گیا، حالانکہ مسلمان کی صفات تھی۔ اسی طرح پرویز علی لکھتے ہیں کہ امام عشاء کی نماز پڑھائے اور 5ویں رکعت کے بعد سلام پھیر دے، تو یاد رکھیے 5ویں رکعت کے بعد عشاء میں سلام پھیرے گا تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اس کا حل کیا تھا؟ حل یہ تھا 4تھی رکعت میں بیٹھتا اور تحیات پڑھتا اور پھر 4تھی رکعت کے بعد کھڑا ہو جاتا، 5ویں بھی پڑھتا، پھر 6ٹھی بھی پڑھتا، پھر سلام پھیرتا، تو پھر اس کی گنجائش تھی کہ فرض بھی ادا ہو جاتے تو نفل بھی ہو جاتے۔ لیکن اب اس نے 5 پر سلام پھیر دیا ہے تو نہ کوئی نفل بنی نہ کوئی فرض بنے، تو اس کو نماز دوبارہ لوٹانی چاہیے۔ اسی طرح ان کے ساتھ ایک اور ساتھی ہے بلال بھائی، انہوں نے پوچھا کہ سکون نہیں ہے، ذہنی سکون نہیں ہے، ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، تو یاد رکھیے گا اللہ کے رسول کی نافرمانی ذہنی سکون نہیں دلا سکتی۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی سستی نہیں ہے، مہنگی ہے، ٹینشن میں رکھتے ہیں اللہ۔ اور اگر کوئی سکون چاہتا ہے، ٹینشن سے بچنا چاہتا ہے، پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، سب سے پہلے گناہ ہو رہے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دے، پہلا کام کرے گناہوں چھوڑ دے۔ دوسرا کام والدین کی نافرمانی کی ہے تو ان سے معافی مانگ لے۔ تیسرا کام رشتہ داروں کو ناراض کیا ہے تو ان کو راضی کر لے۔ چوتھا کا کام اللہ کا ذکر بڑھا دے، سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے اور درود شریف پڑھے اور استغفار کرے، تو یقیناً اللہ اس کو ذہنی سکون عطا فرما دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا، جس شخص کو ذہنی سکون نہ ہو، پریشانیاں ہوں، ٹینشن میں مبتلا ہو اور نفسیاتی مریض بن چکا ہو، اللہ کا ذکر کو جتنا بڑھاتا چلے گا اللہ اس کو سکون دیتے چلے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، ذکر اپنی کتابوں سے پڑھ کر، اخباروں میں پڑھ کر ذکر نہ کرے، بلکہ کسی شیخ، کسی مستند عالم سے پوچھ کر ذکر کرے تو یقیناً ذہنی سکون ملے گا اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں بھی ہوں گی اور کامیابی بھی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو یہ صفت، یہ خصوصیت عطا